دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ درس قرآن کا سلسلہ سنا جا رہا ہے اور جتنی سماعتیں مجھے سماعت کر رہی ہیں ان تمام معزز سامعات کی خدمت میں میں فوزیہ ذکر سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے میری اسلامی بہنوں کا؟ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس سبق کو اول تا آخر تک سنیں گے اور سن کر اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں گے۔ معزز سامعات اور میری طلبات اور میری اسلامی بہنوں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور دین کی اشاعت میں ہمارے مددگار بن جائیے۔ بلا تاخیر اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسرا پارہ اور ورس نمبر دوسرا پارہ سورۃ بقرہ اور ورس نمبر ہے اس کی 145۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ جی میری اسلامی بہنوں، اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ، تو کہا even if you were to bring all the signs to the people given the books، تو پھر کیا کہا آگے؟ تو بھی وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ they would not follow your قبلہ، اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں ہیں۔ nor do they follow each other قبلہ، اور پھر کیا کہا؟ اور اے سننے والے، اگر تیرے پاس علم نالج آ جانے کے بعد تو ان کی ڈیزائرز خواہشوں پر چلا تو اس وقت تو ضرور زیادتی کرنے والا ہوگا۔ you would then surely be unjust۔ تو میری اسلامی بہنوں، اس کے لٹرل میننگ کی طرف آتے ہیں۔ والا ان شرطیہ ہے۔ اتیت الذین اتا یاتی اتیان، مطلب اس کا ہوتا ہے آنا، اور جب اس کا صلہ با آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے لانا، اور تابعو تابع یتبعو، اور اسی طرح پھر اس کے لٹرل میننگ میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جا کا جیا یا جیا یا جی، اور پھر اسی طرح کہا کہ اور اگر تم لے آؤ، والا ان آتیتا، ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اہل کتاب کے دلوں میں عناد اور سرکشی ہے، آپ ان کے پاس قبلہ کی تبدیلی کے معاملے میں اپنی سچائی پر دلالت کرنے والی ہر سائنس لے آئیں تو بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی خبر سنا دی گئی، بتا دی گئی، کیونکہ ان کا آپ کی پیروی نہ کرنا کسی شبے کی وجہ سے نہیں، جیسے دلیل پروف بیان کر کے ظاہر کیا جا سکے جسے، بلکہ وہ آپ سے عناد رکھتے اور حسد کرنے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی کتابوں میں موجود آپ کی یہ شان جانتے ہیں۔ قبلہ کی تبدیلی کے معاملے میں آپ حق پر ہیں۔ تو میری اسلامی بہنوں، بتا دیا گیا کہ یہ حسد، انویس، جیلسی، یہ جیلسی کی بنا پر آپ کے قبلہ کو نہیں مانتے۔ تو میری اسلامی بہنوں، اس سے معلوم ہوا کہ حسد بہت ہی بڑی خبیث شے ہے۔ کون کون کرتا ہے؟ کرتی ہیں نا، فلاں نے نیا سوٹ پہن لیا، فلاں کا نیا گھر آ گیا، بھابی کے پاس اتنی ساری چیزیں نہیں، تو حسد شروع۔ تو کہا حسد بہت ہی خبیث شے ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آدمی حق سے اندھا ہو جاتا ہے، اور جس کے سینہ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کینہ ہے تو وہ
اس کے ہوتے ہوئے تو کبھی مر کر بھی وہ انلائٹنمنٹ ہدایت نہیں پا سکتا. ایسے شخص کو قرآن و حدیث اور میریکل معجزات اور عقلی اور نقلی پروفز دلائل کچھ بھی بینیفٹ نفع نہیں دے سکتے, کیونکہ اس کے کیا ہے, اس کے دل کا دروازہ جو ہے, وہ ڈور جو ہے وہ کھلتا ہی تب ہے جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کا ہارٹ, اس کا دل جو ہے وہ کلیئرلی طور پر کلین ہو, صاف ہو. اور جس کا دل ہی اس چیز سے صاف نہ ہو تو وہ اسے ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ کتنی بڑی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ انسان کو اپنے دل میں, اپنے جسم و جان میں محسوس کرنی چاہیے, کیونکہ میری اسلامی بہنوں, نام محمد سے تو دلوں کو سرور ملتا ہے, نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو, نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر خدا سے جو بھی مانگو تو ضرور ملتا ہے. تو میری اسلامی بہنوں, کائنات حسن جب پہلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سن کر جس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل جو ہے وہ کسی مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو میری اسلامی بہنوں, اب جو کہا جا رہا ہے کہ وما انتا بتابن قبلتہم, اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو. اس آیت میں یہودیوں کے قبلے کی پیروی سے ریفرین منع کیا گیا. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اب قبلہ منسوخ نہ ہوگا, لہٰذا اہل کتاب کو اب یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی کے قبلے کی طرف رخ کریں گے. اور پھر اسی طرح میرے اسلامی بہنوں آگے کہا کہ اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں ہے. nor do they follow each other قبلہ, کہ وہ ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں ہے, وہ پیروی کرنے والے نہیں ہیں میرے اسلامی بہنوں. اور پھر کہا یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اہل کتاب آپ کی مخالفت کرنے میں تو کیا ہے, متفق ہیں, لیکن قبلہ کے معاملے میں یہ خود بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں. جس طرح ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ آپ سے متفق ہو جائیں, اسی طرح ان کے آپس میں متفق ہونے کی بھی کوئی امید نہیں کی جا سکتی کہ یہ اکٹھے نہیں ہیں. یاد رہے میری اسلامی بہنوں, جیوز اور جو نصارہ ہیں, یہود اور نصارہ دونوں ہی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں, مگر یہودی صخرہ کو اور عیسائی اس کے مشرقی مکان کو قبلہ مانتے ہیں. تفسیر عزیزی سے ہم نے آپ کے سامنے تفسیر رکھی. اور پھر کیا کہا, اگر تم ان کی ڈیزائر پر چلے. یہ امت کو خطاب کیا جا رہا ہے, اناؤنس کیا جا رہا ہے, اعلان کیا جا رہا ہے کہ امت کو کہ خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کے بعد اگر کسی نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو وہ انجسٹ ظالم ہے. تو میرے اسلامی بہنوں, اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا گناہ جاہل اگنورنٹ پرسن سے کہ گناہ سے کئی گنا زیادہ ہے اور ڈینجرس بھی ہے, کیونکہ یہاں بطور خاص علم کے بعد نافرمانی پر وعید بیان کی گئی ہے کہ حضرت زید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کیا جانتے ہو اسلام کو کیا چیز ڈھاتی ہے, یعنی اسلام کی عزت لوگوں کے دل سے دور کرتی ہے. میں نے کہا نہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام کو عالم کی لغزش اور منافق کا قرآن میں جھگڑنا اور گمراہ کن
رولر سرداروں کی حکومت تباہ کر دے گی. اللہ اکبر. اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اسلامی بہنوں، جب علماء دین جو ہیں وہ آرام طلبی کی بنا پر کوتاہیاں شروع کر دیں گے، مسائل کی تحقیق میں کوشش نہ کریں اور غلط مسئلے بیان کریں، بے دین علماء کی شکل میں نمودار ہو جائیں اور بدعتوں کو سنتیں قرار دیں اور پھر قرآن کریم کو اپنی رائے کے مطابق بنائیں اور گمراہ لوگوں کے حاکم بنے اور لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کریں، تب اسلام کی ہیبت دلوں سے نکل جائے گی. جیسے آج ہو نہیں رہا، ایسا ہی ہے نا کہ اسلام کے نام پر کس قدر بدعتیں نکل آئی ہیں. ٹھیک ہے، گھوڑوں کے نیچے سے گزرا جا رہا ہے، اور مزارات پر جائیں تو اپنی چٹیا پراندی جو ہے، وہ جو گاؤں کی عورتیں پہنتی ہیں، اکثر بہنوں نے پہنے ہوتے ہیں، وہ پراندے سے ان کے دھاگے باندھے جاتے ہیں. تو یہ ساری بدعتیں ہیں. تو کہا کہ اور بھی بے شمار ہیں. بعض نے فرمایا کہ عالم کی لغزش سے مراد ان کا فسق و فجور میں مبتلا ہونا ہے. تو اس لیے علم کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے. اور پھر میرے اسلامی بہنوں، عالم کا جاہلوں کی خوشامد کرنا تباہی کا باعث بنتا ہے. کیا آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا؟ تو چلے جان لیتے ہیں کیسے. مثلاً میری اسلامی بہنوں، عالم کا جاہلوں کی خوشامد کرنا اور ان کا تابع بن جانا، یہ وہ تباہی، ہلاکت، روئن کا باعث ہے. علماء کو امراء سے دور ہی رہنا چاہیے تاکہ ان کی خوشامد نہ کرنی پڑے. امیر لوگوں میں جا کر آرام سے بیٹھ جانا، ان کی خوشامد کرنا کہ وہ ہمیں 4 پیسے دیں گے. 4 پیسوں کے لیے دین کا کام نہ کیجیے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیجیے. درس قرآن کے لیے ہم جاتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں پیسہ اکٹھا کرنے نہیں آئے. کاش یہ نعت خواں حضرات اور جو نعت پڑھتی ہیں بہنیں، وہ بھی اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ نعت رسول مقبول جس طرح آج پڑھی جا رہی ہے، کیا وہ چند گھڑیوں کے لیے اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ہم اس طریقے سے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں. فل میک اپ کیے ہوئے ہیں، اور پھر باقاعدہ جو لڑکیاں ہیں جوان، ایک تو ہوتی نا چھوٹی بچیاں، نہیں جی چھوٹی بچیاں نہیں، بڑی بڑی لڑکیاں دف لے کر بجا رہی ہیں اور مختلف قسم کی جولریاں پہنی ہیں، میک اپ کیے ہیں، اور پھر پلکنگ کی ہوئی ہے، اور لباس میں بھی لہنگے چولیاں پہنی ہوئی ہیں، اور یہ نعت پڑھی جا رہی کہ یہ نعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کن کو خوش کرنے کے لیے؟ بڑے بڑے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اور اسی طرح نعت خواں حضرات بھی جھوم کر پڑھے. وہ یہ جو نعت پڑھ رہے ہیں، کیا وہ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھ سکتے ہیں؟ تو میرے اسلامی بہنوں، یہ بہت ہی غور و فکر کا مقام ہے. میں کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، لیکن یاد آ گئی، آپ سے شیئر کرنے لگی. میں ایک جگہ درس قرآن کے لیے گئی، تو وہاں کچھ بہنوں نے کہا کہ باجی آسان سا درس کر دیجئے گا نا، لڑکیاں بھی ہیں، جوان ہیں، کالج کی بچیاں ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ تھوڑا سا دین سے دور ہوتی ہیں، تو اگر زیادہ ہی دین کی بات ہونا تو وہ گھبرا جاتی ہیں. تو میں نے کہا تو پھر مجھے آپ نے بلایا کس لیے ہے؟ تو کہا درس قرآن کے لیے. تو میں نے کہا درس قرآن کے لیے بلایا ہے تو پھر قرآن پاک تو جگہ جگہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے، فذکر ان نفعت الذکریٰ. بس آپ ان کو ایڈوائز کیجئے، نصیحت کیجئے، اگر یہ نصیحت کرنا ان کو نفع دے جائے. اگر آپ مجھے نصیحت نہیں کرنے دیں گی تو پھر یہاں میں پیسے اکٹھے کرنے کے لیے آئی ہوں. معذرت کے ساتھ پھر آپ کسی اور باجی کو بلا لیجئے. تو میرے اسلامی بہنوں، کہ دین کو آسان رکھنے کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ دین کو آسان رکھو، لیکن یہ تو نہیں کہ ہم امیروں کو خوش کرنے کی خاطر ہم آسان باتیں، جنتوں کی باتیں رکھ دیں
اور ان کو ڈرائیں نا کہ وہ بڑے بڑے گلے پہن کر اور جینز اور ٹروزر ٹائٹس پہن کر اور کٹے پہن کر بیٹھی ہیں اور محفل میلاد سن رہی ہیں اور پھر سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں محفل میلاد میں. یہ میلاد ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تماشا ہو رہا ہے. تو میرے اسلامی بہنوں، اگر جاہل لوگوں کے پاس دین چلا جائے گا تو وہ اسی طرح کا علم جو ہے، جو انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے، وہ ایسی ہی باتیں جو انہوں نے سمجھی نہیں ہے وہ معاشرے میں پھیلائیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ معاشرے میں انتشار پھیلے گا. تو یہی بات ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ دین سیکھیں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس جائیں، اللہ اکبر، اور ان کی دنیا لے آئیں، ساری ان کی ڈیزائر، ان کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر خواہشوں کے ساتھ بھرے ہوئے دل لے کر گھروں کو واپس لوٹیں گے یا وہاں سے مال کو اکٹھا کر کے وہ لے آئیں گے. البتہ اپنا دین بچا لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکے گا جیسے ببول کے درخت کے سے کانٹے ہی چنے جاتے ہیں، تو ایسے ہی امیروں کے قرب سے نقصان ہی ہوگا. تو میری اسلامی بہنوں، دین کی بات کو حق اور سچ کے ساتھ منبر پر بیٹھ کر بیان کرے. میں کہتی ہوں کہ اس چیئر پر بیٹھنا بڑا آسان ہے، لیکن اس چیئر پر بیٹھ کر ایک پاؤں میرا جنت کی طرف ہے اور ایک پاؤں میرا جہنم کی طرف ہے. اگر ہم اچھی اور سچی بات، کھری بات جو قرآن بتا رہا ہے اس کو بتائیں گے تو ہم جنت کی طرف جائیں گے. اگر ہم یہودیوں کی طرح بات کو چھپا لیں گے اور کہیں گے کہ ہم بچا لیں گے تمہیں، ڈے آف ججمنٹ پہ تم کرتے جاؤ، تم زنا بھی کرتے جاؤ، تم گانے بھی سنتے جاؤ، تم فیشن بھی کرتے جاؤ، تم دوپٹے کی حفاظت بھی نہ کرو، نظر کی حفاظت بھی نہ کرو، بڑے بڑے گلے پہنو، موسیقی سنو، گانے سننے کو دل کر رہا ہے، گانا گانے کو دل کر رہا ہے، جو کرنے کو دل کر رہا ہے تم کرو، ہم بچا لیں گے؟ نہیں میری اسلامی بہنوں، اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم جہنم کی طرف جائیں گے. تو بات وہی ہے جو قرآن سیدھی اور صاف بیان کر رہا ہے. تو نصیحت جس کی دعوت قرآن بار بار دے رہا ہے، اس نصیحت کو اگر ہم چھپائیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.